بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. وقال سبحانہ وتعالی شهر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. وقال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. طالبان علو نبوت اور حاضرین گرامی، رمضان مبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے. آج کا موضوع ہے رمضان مبارک کا قرآن کریم سے رشتہ. تو یہ تو موٹی سی موٹی عقل کا مسلمان بھی جسے بھی تھوڑا بہت دینی شعور ہے، بلکہ کم سے کم بھی شعور رکھنے والا یہ بات جانتا ہے کہ رمضان مبارک قرآن مجید ہی کا جشن ہے، اور اسی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا بھی فرمایا ہے. اور یہ لیلۃ القدر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہی کے صدقے میں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر، یہ رمضان پورا کا پورا خود قرآن نے صاف صاف اعلان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. واہ واہ، ہمارے حضرت والا کبھی ترجمہ کیا کرتے، واہ واہ رمضان مبارک کیسا پیارا ہے، کیسا عظیم مہینہ ہے، کیسا شہر عظیم فرمایا بھی نا. اس کی عظمت کی بنیادی وجہ قرآن کا نزول ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہر عظیم، شہر مبارک، اور یہ شہر برکت والا مہینہ ہے. قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک، تو بس سایہ افغن ہونے والا ایک عظیم مہینہ، عظمت والا مہینہ. اور اس کی عظمت کی وجہ نزول قرآن، اس کی عظمت کی وجہ نزول قرآن ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جس میں ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جو ہے قیامت تک کے لیے برکت والا مہینہ بنایا، اور اس کی پوری برکتیں اور پورے اجر و ثواب کی زیادتیاں اور اجر و ثواب کی جو ہے بالکل لوٹ سیل، یہ سب قرآن مجید کے نزول کی برکت ہے. اور قرآن مجید کو نازل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن رمضان مبارک کے فضائل بیان فرمائے. آپ نے شعبان کے آخر مہینے کا مشہور خطبہ جس میں فرمایا کہ شہر عظیم مبارک، سب سے پہلی بات جو فرمائی اس کی برکت کی رمضان مبارک کی کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں وہ رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. سورہ شب قدر ہے، وہ لیلۃ القدر ہے، اور جس کا قرآن مجید نے بھی بڑی شان کے ساتھ، قرآن مجید نے قرآن کی عظمت کو سمجھانے اور قرآن سے اللہ کے تعلق کو واضح فرمانے کے لیے لیلۃ القدر کی برکتیں اور اس کی اہمیت کے لیے ایک باقاعدہ سورہ قدر نازل فرمائی، اور بڑی شان کے ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہماری شان ہے، ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا اس کو قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کتنی بڑی چیز ہے، کیسی چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات اتنی بابرکت ہے، اس کو ہم نے ایسا بابرکت بنا دیا ہے اپنے کلام کے نزول کی برکت سے کہ 1000 مہینے سے افضل ہے. اب رمضان مبارک میں قرآن مجید نازل ہوا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید 23 سال 4 مہینے میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. تو اصل میں اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لوح محفوظ، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور پھر قرآن مجید لکھا. قرآن مجید لکھا یہ انسانیت کے لیے ابدی اور ازلی منشور ہے، جو انسانیت کو جو ہے ہماری بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی، ہماری انفرادی زندگی، ہمارا مزاج، ہماری ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے، انفرادی اجتماعی کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قاعدہ طے کیا ہے. اس کا نام اسلام اور دین ہے. اور اس دین کی اساس رکھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. یہ گویا ابدی اور ازلی اللہ کی طرف سے آخری منشور ہے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے اس قانون کو جو زندگی گزارنے کا قانون ہے، اس کے فائنل لاسٹ اپ ٹو ڈیٹ شکل کا نام قرآن مجید ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا نہ خود تعارف سمجھا ہے نہ دوسرے لوگوں کو سمجھا ہے. ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ قرآن مجید بھی جو ہے دوسرے گرنتھوں کی طرح یہ دھارمک گرنتھ ہے،
جیسا اور دوسرے گرنتھ ہوتے ہیں ایسے یہ بھی ایک دھارمک گرنتھ ہے جو مردوں پر جپ کرنے کے لیے اور مشکل وقت میں جو ہے اس کے پڑھنے کے لیے وہ ہوا کرتا ہے. یہ نہیں معلوم کہ حاکم الحاکمین کا بھیجا ہوا وزیر ازلی منشور ہے. تو لیکن ہم نے یہ نہیں، ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ ہے کہ مسلمانوں کا دھارمک گرنتھ ہے. حالانکہ قرآن مجید میں کہیں یہ بات نہیں کہی کہ مسلمانوں کا، خود ہدی للناس فرمایا یہاں پر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پورے عالموں کو ڈرائیں اس لیے بھیجا گیا. ہدی للناس فرمایا اسے، ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی ہے. لیکن ہم نے چونکہ نہ خود فائدہ اٹھایا نہ دوسروں کو اس تک اس کو پہنچایا نہ تعارف کرایا، تو ہمارے ذہن میں ایک یہی ہے جیسے دھارمک گرنتھوں کا حال ہوتا ہے کہ صرف جب کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے ہم نے بھی قرآن مجید کو بغیر سمجھے ہوئے پڑھنے اور صرف تلاوت کے لیے جو ہے وہ کر لیا ہے، اس کو کیا ہے. لیکن یہ ہے ضروری کہ آدمی جو ہے قرآن مجید کو کی نعمت ہونے کا احساس اسی وقت ہوگا جب آدمی قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرے گا. اور یہ بات کل بھی کسی درس میں نے شاید عرض کی تھی کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور فہم قرآن کی دولت حاصل کرنے کے لیے صرف لغوی اور اس کی صرفی اور نحوی چیزیں یاد کر لینا یا اس کا ترجمہ یاد کر لینا یا تفسیریں پڑھ لینے سے مسئلہ نہیں ہوگا، تفسیریں لکھنے سے بھی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ قرآن کے فہم کا دروازہ آدمی کو قرآن پر عمل کے سے بغیر نہیں کھلتا. اس لیے قرآن پر عمل کرے گا آدمی تبھی اس کی قدر محسوس ہوگی. تو یہ قرآن مجید، تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ انسان کو ہی فائدہ، انسان کی کائنات کو حدیث میں آتا بھی ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اور پہچاننے کے لیے جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا صدر کائنات اور بارات کا دولہ بنا کر طے کیا اپنے علم اور مشیت میں، وہ انسان تھا. تو چونکہ انسان کو زندگی گزارنے کے ایک ضابطے اور قاعدے کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق قرآن مجید لکھ کر لوح محفوظ پر رکھ دیے. اور لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا، رمضان مبارک کا تھا. پھر وہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو بھی رمضان مبارک میں نازل ہوئی. پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے اور وہاں پر رہ کر بہت بہت دن جو ہے اس زمانے کے حساب سے روزہ رکھتے اور پھر عبادت کرتے اللہ کے حضور. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور اقرا کی آیتیں نازل ہوئی. تو اس طرح یہ دونوں چیزوں کی تطبیق ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید میں بھی نازل، قرآن مجید رمضان میں بھی نازل ہوا. جس رات میں نازل کیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اس کو بھی بابرکت بنا دیا قیامت تک کے انسانوں کے لیے. اور اللہ نے عملی قرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور آپ کے درد اور حزن کے صدقے میں اللہ نے یہ دولت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جو ہے پہلی امتوں کا حال سنتے تھے کہ وہ 800 سال عمر ہے، 500 سال تک فلاں آدمی نے عبادت کی، یہ کی، تو اللہ کے نبی کو بڑی حسرت ہوتی تھی. ہر وقت آپ امت کی فکر کرتے تھے کہ میری امت کی عمریں تو بہت کم ہیں، وہ کتنی بھی عبادت کریں گے تو ان کے تو برابر نہیں پہنچ سکتے جو 500 سال اور اتنے سال 1000 سال عبادت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے غم اور حزن پر ترس فرمایا اور آپ کی دعوتی خیرخواہی کے جذبے میں قیامت تک آنے والوں کے. اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کی خیرخواہی اور دعوتی جذبے کی خیرخواہی کیسے کیسے گل کھلاتی ہے اور کیسی برکتیں لاتی ہے کہ تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درد اور یہ غم امت کی فکر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ برکت نازل فرمائی کہ ہر سال وہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور شب قدر اگر آدمی ایک دن کی عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے اب تک، اور اگر مسلسل کرتا رہے تو پچھلی امتوں سے کہیں آگے بڑھ جائے گا. اللہ نے یہ انتظام کیا. تو یہ قرآن مجید ہی کی وجہ سے سارا. اور قرآن مجید پھر اللہ نے پورا نظام رمضان مبارک کی عبادات اور طاعت کا بتاتا ہے کہ قرآن مجید سے ہمانگ کرنے کے لیے، قرآن مجید کی اس دولت عظمیٰ اور نعمت عظمیٰ سے فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا ایک نظام بنایا. چونکہ وہی الہی کی ہم جب دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کو جو صحف دیے گئے اور کتابیں دی گئیں، جن کو بھی کتابیں دی گئیں، ان سے پہلے روزے رکھوائے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کے روزے رکھوائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تو بھی اس سے پہلے آپ کو روزے رکھوائے گئے. اور دوسرے انبیاء کو جن کو صحف دیے جاتے تھے تو پہلے روزے رکھوائے جاتے تھے. اس لیے کہ جب تک آدمی روحانیت کے قریب نہیں ہوگا، اس آسمانی علوم سے اسے مناسبت، اس کے فہم کے قریب نہیں پہنچے گا. یہ عبادت رہے گی اس کی، اس کو بڑی بہت حساسیت
اور بہت باریک ادراک کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے آدمی میں روحانیت غالب رہنی چاہیے. روحانیت غالب ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے. پیٹ جتنا بڑا بڑا رہے گا اتنا مادیت غالب رہتی ہے. اس کے لیے روزے کو خاص اہمیت حاصل ہے وحی الہی کو سمجھنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کو سمجھنے میں بھی، کشف کو سمجھنے میں بھی، اور وحی الہی کو سمجھنے میں بھی، آسمانی چیزوں کو جو ہے علوی چیزوں کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں خلوع معدہ کو خاص دخل ہے روحانیت کی ترقی کے لیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے رکھنا فرض قرار دیے. اس ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی چیز بنایا. اور خود قرآن کا یہ جشن ہے. قرآن پڑھنے پڑھانا اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن رمضان کی برکتیں اور رمضان کی عبادت ہمیں سکھائی، آپ کا عمل بھی سب سے زیادہ قرآن سے تعلق تھا. قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے. صحابہ کرام تابعین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ آخر عشرے میں تو اتنا قرآن سے مناسبت ہوتی تھی کہ بھئی قرآن کے علاوہ کوئی کلام نہیں بس. اور اس کی غلط فہمی کی وجہ سے بعض لوگوں کو اشتباہ ہو جاتا تھا شاید اعتکاف ٹوٹ جائے گا وہ کریں گے، اس لیے بعض لوگ اعتکاف میں بولنے کو وہ کرتے تھے، وہ اتنے احتیاط کرتے تھے وہ کہ بس صرف سب سے زیادہ ہمیں قرآن مجید سے اہمیت ہونی چاہیے. تو یہ جشن قرآنی ہے. اگر اس میں قرآن کو کم سے کم ایک تو یہ دیکھیے اب اس قرآن کے سلسلے میں یہ بات ہے کہ اصل میں مقصود جو ہے ایمان کی کیفیت بنانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وہ تقوی کی وہ کیفیت کیا ہے؟ وہ آدمی اللہ کی ذات عالی سے اس کا تعلق بڑھ جائے گا، اور جیسے جیسے اس کا تعلق کا جو حق ہے وہ ادا کرنے والا بن جائے گا. بلکہ حضرت والا تو ہمارے تقوی کی کیفیت کا ترجمہ فرمایا کرتے تھے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ تقوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ جو ہے تقوی کو کیا تھا؟ اللہ سے ڈرو. تقوی کے معنی ڈرنے کے نہیں ہے اصل میں. ڈرنے کا حضرت فرماتے تھے کہ اگر کسی زمانے میں تھوڑا بہت مفہوم ادا کیا جاتا تو پاس و لحاظ کرو، لاج رکھو اس اللہ سے تعلق کی. جو اللہ سے تمہارا تعلق ہے اس کی لاج رکھو تم. یہ اس کو کہتے ہیں لاج رکھنا. اس کو یہ ہے تقوی کی کیفیت. حضرت ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے یا کسی دوسرے صحابی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ تقوی کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ ہاں گزرے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہ اپنے دامن کو بچاتے ہیں، اپنے کپڑوں کو لپیٹتے ہیں کہ کوئی کانٹا لگ جائے. کہا کہ یہی اسی کا نام تقوی ہے کہ آدمی اس کیفیت کے ساتھ زندگی کو کرتے ہوئے گزر جائے، اس کے ساتھ گزر جائے کہ جو ہے کوئی گناہ کا کانٹا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی ناراضگی کا کانٹا کوئی میرے جسم میں، میرے اعمال میں اور میرے کردار میں لگ جائے. میں اللہ کی مان کر کیسے زندگی گزاروں، احتیاط کے ساتھ کیسے زندگی گزاروں کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو اور میرے اللہ سے میرا تعلق بڑھے. یہ پاس و لحاظ کی یہ کیفیت، یہ مقصود ہے. اور یہ قرآن کو کے احکام پر عمل کرنے سے پیدا ہوگی. عمل جب کرے گا، جب تدبر کرے گا تبھی. اور جیسے جیسے حدیث میں دل آدمی کا بنتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اللہ کے یہاں جب تک وہ قدر نہیں ہوگی جب تک کہ قلب سلیم ملے. قلب سلیم اللہ سے جڑا ہوا دل، اللہ کی محبت میں فنا ہوا دل، وہ دل ہے اللہ جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے یہ ورنہ بیمار دل ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں قلوبہم منکرۃ، فرمایا یہ قلوب بیمار ہیں. تو وہ بیمار کون دل ہے؟ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. حدیث میں آیا ہر چیز کے میں زنگ لگ جاتا ہے، لیکن دلوں کے زنگ کا علاج کیا ہے؟ موت، وہ قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی کثرت سے یاد. دل کے زنگ کا علاج ہے قرآن مجید کی تلاوت. قرآن مجید کی تلاوت زنگ جب اترے گا، جب آدمی اس کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھے گا جو اللہ نے نازل فرمائے احکام، ان میں اثر ہے، ان کو سمجھے گا، ان کے تدبر کرے گا، ان پر غور کرے گا. یہ غور کرو تو جتنا تعلق اللہ سے بڑھے گا، اس تعلق کے ساتھ جتنا قرآن مجید پڑھا جائے گا اتنا زیادہ قرآن کا پڑھنا فائدہ مند ہوگا. یہ بات ہے اصل چیز. دیکھیے کسی بھی عبادت کی ظاہری شکل اس کا جسم ہے، اور اس کی جو اندر کی کیفیت ہے وہ نیت، وہ جو اخلاص ہے وہ اس کی روح ہے، جان ہے. یہ جو ہے اس گر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو وہ عبادتیں جن کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بلا شبہ نماز
فحشات سے اور برائیوں سے روک دیتی ہے، اور روزہ رکھیں گے تقویٰ پیدا ہو جائے گا، لیکن تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں اور دودھ میں پانی ملانا نہیں بند کر رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، فحش کے اندر مبتلا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز کی جو روح تھی وہ اخلاص وہ نہیں، بے جان نماز ہے۔ بے جان تو کوئی بھی چیز ہو تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ روح ہے اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت۔ تو جتنا تعلق اور محبت کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھے گا اتنا زیادہ قرآن کا ان اللہ لا ينظر الى صورکم اعمالکم ولکن ينظر الى نیاتکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کی طرف، لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ينالہ التقوی منکم، تو اللہ کے یہاں تمہارے قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کے یہاں جو قبول ہوتا ہے وہ تمہارے اندر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کیفیت کے ساتھ جب آدمی، یہ بات الگ ہے، استثناء ہوتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، اب دیکھیے یہ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ اللہ کی رحمت کے قربان کہ اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جیسی اس کی علمی سطح ہے، جیسی اس کی سماجی سطح ہے، اسی کے لحاظ سے اس کو مکلف بنا ہے۔ اگر وہ اپنی سطح اس کی کمزور ہے اور اس کی سوچ بہت سوچی ہے، اسی لحاظ سے اللہ کی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اللہ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں۔ وہ مشہور ہے حضرت ان کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص، قوم کا ایک شخص، وہ کھڑا بیٹھا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اللہ آپ اگر مجھے مل جائیں تو میں آپ کی چوٹی کروں، آپ کے آنکھ میں سرما لگاؤں، آپ کا منہ دھوؤں، آپ کو یوں کروں وہ کروں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنا، ارے کیا کر رہا ہے تو، اللہ سے ایسی بات کہہ رہا ہے، توبہ کر توبہ کر، اور ڈر گیا، بھاگ لیا۔ اللہ کی طرف سے ندائی ہے، بندے اے موسیٰ، ہم نے تو آپ کو اپنے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور آپ ہمیں جڑے ہوئے بندے کو توڑ دیا اسے ہم نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے بلا کے لائے اور اس کو سمجھائے، وہ تلاش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو بندے کی سطح ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ محبت عقیدہ، کوئی آدمی ان پڑھ ہے، کسی نے قرآن بالکل پڑھا نہیں ہے اور بیچارہ اب اس حال میں بھی نہیں ہے، کوشش کر رہا ہے کہ نہیں پڑھ سکا ہے، تو جیسے بھی پڑھے گا، اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ آدمی نے قرآن مجید پڑھی، مشقت کی وجہ سے اس نے پڑھا تھا، قرآن پڑھا اور تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کی، اور اس نے تلاوت میں اس نے مشقت کی بہت بنانے کی، کیونکہ جب پڑھا ہوا نہیں ہے تو آیتوں کو جوڑنا اور ہجوں سے کر نکالنے میں اسے دقت ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اس کی مشقت کا، ایک اس کی تلاوت کا، چونکہ نہ جاننے کے باوجود بھی بیچارہ محنت کر رہا ہے، مشقت کر رہا ہے، تو اللہ نے اس کا لحاظ کیا۔ بعض آدمی لوگ یہ بھی ہے کہ آدمی بالکل پڑھا نہیں تھا اور آخر میں اسے خیال ہوا کہ میں اللہ کے کلام سے محروم ہو گیا، تو اس نے اس عقیدت محبت کے ساتھ وہ دیکھنے زیارت کرنے لگا اور انگلیاں پھیرتا رہا، تو بھی اسے اللہ تعالیٰ اسے نواز دیں گے۔ چنانچہ وہ ایک بڑے بزرگ تھے، بڑے ثقہ، حضرت مولانا محفوظ صاحب فرمایا کرتے تھے، پنجاب کا ایک قصہ کہ میں وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ان پڑھ آدمی تھا، اور وہ انتقال ہوا تو پاکستان سے ایک مہمان آئے ہوئے تھے، وہ ان کے خالو لگتے تھے، تو وہ خالہ نے کہا بیٹا تم ہی دفن کرنا، وہ ذرا نیک آدمی تھے، تو وہ دفن کرنے کے لیے گئے اور دفن کر دیا۔ واپس آئے تو ان کے کچھ کاغذات تھے ضروری، وہ جیب سے غائب ہو گئے کسی طرح، بہت ادھر ادھر تلاش کیا، انہوں نے کہا شاید میں جب انہیں دفن کے لیے میں نے وہ کیا تھا تو وہاں گر گئے۔ تو علماء سے پوچھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دیکھ لو کھول کے، یہ تو ایسی سرکاری ضرورت ہے تمہیں، کھول کے دیکھ سکتے ہو۔ کھول کے دیکھا انہوں نے تو پوری قبر خوشبو سے پھولوں سے بھر رہی تھی، اور خوشبو آ رہی تھی بہت زیادہ، وہ ہفتوں تک ان کے ہاتھوں میں خوشبو آتی رہی، بہت دنوں تک۔ تو انہوں نے پوچھا خالہ سے کیا عمل تھا، کہ کچھ بھی نہیں تھا، بیچارے ان پڑھ آدمی تھے، وہ ٹانڈی پر ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اسے اٹھاتے تھے، وضو وضو کر کے منہ ہاتھ دھو کے پورا اپنا، اور بیٹھتے تھے، بیٹھ کے اسے چومتے، آنکھوں سے لگاتے تھے، پھر انگلی پھیرتے تھے، ہن سچ فرمایا، ہن سچ فرمایا، ہن سچ فرمایا، یعنی میرے اللہ آپ نے صدق اللہ، صدق اللہ، صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، میرے اللہ آپ نے سچ کہا۔ اب میں کچھ سمجھ تو نہیں سکتا ہوں مگر میرا ایمان ہے اس پر، سچ کہا، سچ کہا، تو اللہ نے اسی کی وجہ سے نواز دیا۔ لیکن جو مکلف ہیں یہ مطلب نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنے علم کو، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور علم اصل ہے قرآن کا علم۔ تو یہ سمجھنا کہ اب جو پڑھ لیا بس وہی فرض، ایسا نہیں، ان الذی فرض علیک القرآن، اس پر قرآن فرض کیا گیا تو فرض ہے۔ تو ہمیں قرآن کے علم کو، اور قرآن کا علم بے نہایت ہے، زندگی جب تک ہے اور علم جاننے کی صلاحیت ہے، اور اس کی تک ہمارے پاس ہے صلاحیت، تو ہمیں کچھ نہ کچھ قرآن کا علم حاصل کرنے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھنا ہی چاہیے، پڑھنے پڑھانے کی طرف۔ قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا اللہ کو عام حالت میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اوپر کی روز سے بات چلی رہی، سب سے زیادہ اگر کوئی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے اور سب سے بہتر افراد کوئی ہو سکتے ہیں وہ صرف قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہی ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کی عظمت کا، کہ اللہ کے یہاں
کہ کتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی. تو خصوصاً یہ رمضان مبارک کا مہینہ جتنا زیادہ ہم قدر کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں اور جتنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک کی برکتوں سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں، اتنا ہی ہم زیادہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں. قرآن پڑھیں، قرآن کے پڑھنے، قرآن سننا، قرآن سنانا، نماز میں قرآن پڑھنا، اللہ کو قرآن سنانا، قرآن کے علوم حاصل کرنا، قرآن کی تفسیر جاننا، درس قرآن کے حلقے لگانا، یہ درس قرآن کے حلقوں میں شریک ہونا، یہ سب چیزیں اس میں. اس لیے کہ یہ جو ہے قرآن بڑی مشکل میں، حدیث میں آتا ہے کہ روزہ قرآن بندے کے جو ہے میدان محشر میں عذاب سے بھی، اور میدان محشر کے عذاب سے بھی، اور قبر کے عذاب سے بھی شفیع بن کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ، رمضان کہے گا کہ اللہ میں نے سخت گرمی میں جو ہے اس کو کھانے پینے سے روکا، اللہ وہ کیجئے، شفاعت قبول کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول کریں گے. قرآن کہے گا اس کو آرام سے اور راحت سے میں نے روکا، اور یہ کھڑے ہو کر اس نے جو ہے وہ کیا ہے، پڑھتا رہا ہے، تو میرے لیے اس کی شفاعت قبول فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے شفاعت قبول فرمائیں گے. اور بڑا حدیث میں قرآن پڑھنے پر اور تلاوت کے جو فضل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قرآن کی ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان مبارک میں 70 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن پڑھنے سے زیادہ اور کیا، باوضو پڑھے گا تو 27 نیکیاں ملیں گی، 40 نیکیاں ملیں گی، اور نماز میں پڑھے گا تو 70 نیکیاں ملیں گی، اور رمضان مبارک میں 70 گنا بڑھ جائے گا. اور اگر شب قدر میں پڑھے گا تو 1000 راتوں کے برابر ہو جائے گا. وہ 3 یہ تو اس لحاظ سے اگر جو ہے شب قدر کی عبادت کو بھی زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانے کا، اور وہاں زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی طریقہ یہی ہے. اور رمضان مبارک کی بھی قدر یہی ہے کہ قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، قرآن علوم پر زیادہ سے زیادہ ہو. اور اللہ یہ چاہتے ہیں، یہ نظام اور یہ سسٹم پورا اسلام کا یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی یہ ہے کہ مسلمان ایک مہینے میں قرآن کے واسطے گویا ایک طرح سے جو ہے نا فٹنس کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہر گاڑی کو، اور اس کو میں تو یہ کہا کرتا ہوں جنرل اوور ہال کر لیا جائے. تو رمضان اللہ تعالیٰ نے انتظام بنایا ہماری انسانی فطرت کے لحاظ سے، ہمارے ایمان کا اور ہماری جسمانی صحت کا بھی اوور ہال ہو جاتا ہے، فٹنس سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، گویا یہ فٹنس سرٹیفکیٹ ہے. سڑک پر گاڑی لانی ہے تو فٹنس سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی، جنت میں جانا ہے تو تقوی کی ضرورت پیش آئے گی. تو جنت میں جانے کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے رمضان مبارک دیا ہے. تو یہ جبھی اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور مرضی کا خیال کرتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنے آپ کو وابستہ کریں، اور رمضان مبارک کے اوقات زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ گزاریں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن یا قرآن کے ذکر کے سلسلے میں تھوڑا وقت گزار دیا. یہ وقت ہمارا گزرا ہے تو یقیناً خیرکم من تعلم، سب سے بہتر وقت گزرا ہے. اگر نیت ہماری صحیح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص عطا فرمائے تو اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی وہ نہیں کہ ہم لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے وقت گزارے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.